بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوریون، پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹریس مینجمنٹ ان اسلام۔ آج کل دنیا میں جو اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ چند باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اسٹریس کیسے ہوتا ہے اور اسلام میں اس کا کیسے کردار ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے عامر بھائی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹریس جو ہوتا ہے مطلب انسان جب کسی غم یا دکھ یا پیڑا یا پریشانی یا حالات سے گزرے تو ایک طرح سے اسٹریس میں آتا ہے۔ کیوں اسٹریس میں اس لیے آ رہا ہے؟ کیوں اس کا مطلب اللہ سے توکل ہٹ گیا، اللہ پہ بھروسہ ہٹ گیا۔ اچھا، دیکھو مطلب جیسے ہی اگر کوئی انسان اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ پر یقین کرے گا، وہ کہے گا بھائی کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی کہ اللہ کے عمل میں ہے یہ چیز۔ اللہ جانتا ہے بھی جو جس حالات میں گزر رہا ہوں یا جس غم میں ہوں میں، اسے یعنی کہ یہ اللہ کے عمل میں ہے۔ تو جو اللہ کا نیک بندہ وہ کیا کرے گا؟ کوئی بات نہیں، وہ صبر کرے گا۔ اچھا، اور اللہ پر توکل کرے گا۔ بھائی جیسے اللہ یعنی کہ جو غم آیا یا دکھ یا پیڑ آئی یا حالات آئے، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ اللہ نہیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نکالے گا۔ آج کل کیا ہو گیا، جیسے لوگ باغ جو ہے ان کا بھروسہ اللہ سے ہٹ گیا، اس لیے اسٹریس میں زیادہ رہتے ہو، وہ صبر نہیں کر پاتے۔ جو حالات آتے ہیں ان پر صبر نہیں فیس نہیں کر پاتے، اس لیے اسٹریس زیادہ اس لیے اسٹریس بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا اچھا، جی اسٹریس کم کرنے کے لیے نماز کا کیا کردار ہے؟ نماز کا خود اللہ نے بھی یہ بات کہی قرآن میں، یعنی کہ جب بھی تم کسی تکلیف یا دکھ میں ہو تو نماز اور صبر سے مدد لیا کرو۔ تو نماز میں کہیں نہ کہیں وہ اپنے جو جن حالات سے گزرا وہ اللہ سے بیان کرے گا، یعنی کہ نماز کے اندر جو ہے نا بندے کا اور اللہ کا ایک تعلق جڑے گا، اور کہیں نہ کہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے جن غموں میں ہے، جو پریشانی حالات ان کو شاید دور کر دے۔ نماز کے ذریعے سے کم ہو جائے گا۔ جی، ذکر اور قرآن کی تلاوت اسٹریس کیسے کم کرتی ہے؟ ذکر جیسے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں، جیسے سورہ ناس سے بھی اللہ نے کہا کہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اگر وہ اللہ کا نام لے تو بھاگ جاتا ہے۔ تو جو نگیٹو تھاٹس آئیں گی، نگیٹو تھاٹس میں ہیں جو مطلب جو شیطان ڈالتا ہے وسوسے، ایک ڈاؤٹ پیدا کرے گا، تو جب وہ اللہ کا نام لے گا اللہ کے نام سے دور بھاگ جائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں جو انسان ایک طرح جس سے جیسے وہ تھاٹس ڈالے اس سے ڈر ہوگا، غم ہوگا، اسٹریس میں آئے گا، تو اللہ کے نام سے یہ چیزیں ہٹ جائیں گی۔ مطلب جو وسوسے جو خیالات آتے ہیں انسان کے پاس اور جس حالات میں انسان رہتا ہے ان کو دور کرنے کے لیے نماز، تلاوت اور ذکر اللہ کا کرنا ضروری ہے۔ بالکل، اس سے یہ ہوگا وہ چیزیں نکل جائیں گی۔ توکل اسٹریس مینجمنٹ کو کیسے ضروری کرتا ہے؟ توکل جیسے کہ انسان توکل بھائی یہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ جیسے بھائی انسان تو جیسے بھائی کوئی حالات رہ گئی، نہیں جی ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، شاید یہ اچھا تھا، یہ مطلب انسان مطلب اس میں الجھا رہے گا۔ لیکن اگر انہیں یہ سوچ لگے بھی جو بھی ہوا اللہ کے اذن سے ہوا ہے، یہ مطلب اللہ اسے جان رہا ہے، اگر یہ چیز ہوگی سامنے تو اور پھر جو اللہ کا نیک بندہ کہے گا بھائی یہ جو میرے پہ حالات ہے، یہ غم ہے، کہیں نہ کہیں اس میں کوئی بہترائی ہے، یعنی کہ اللہ اس میں کچھ نہ کچھ بہتری مطلب بہتر چاہ رہا ہے میرے لیے۔ تو جو اللہ کا بندہ وہ تو یہ خیالات رہے گا، لیکن جو ایک طرح سے جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرنے کا، جس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہونے کا، وہ اسی ڈاؤٹ میں اسی اس میں رہے گا، مطلب ایسی الجھنیں پیدا ہوتی رہے گی، پریشانیاں اور حالات بڑھتے چلے جائیں گے، مطلب اور ڈاؤن ہونے کی جگہ اور گروتھ ہو جائے گی۔ جی، اسلام اسٹریس کو کم کرنے کے لیے کیا پریکٹیکل اسٹیپ سکھاتا ہے کچھ؟ جیسے کہ دعا ہے، اللہ سے دعا کرے پروردگار میرے پہ اس طرح کے حال آتا ہے مجھے اس سے نکال دے۔ باقی جو ہے آپ توکل صبر کریں، صبر کرنا ہو گیا۔ اور جیسے اگر بائی چانس اگر کوئی آپ فیصلہ کر رہے اس میں ہے نا فیملی جو ہو گئی یا دوست ان سے مشورہ لے، اس میں انشاءاللہ کچھ بہترائی ہوگی۔ باقی گناہوں سے بچے، حلال روزی کمائے، مطلب حلال طریقے سے روزی کمائے، اپنی زندگی گزارے حلال طریقے سے۔ جی گائز، آج جو ہے باتیں جو ہوئی ہیں
स्ट्रेस के बारे में थी, कुछ चंद बातें हमने जो है उसमें जो डिस्कशन हुआ वो इसी बेस पे हुआ है। आज दुनिया में जो स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, मतलब इंसान हालातों में बहुत मशगूल हो गया है, मतलब हालात उस पर इतने आ रहे हैं और हालात भी खुद उसके इंसान की वजह से ही है, क्योंकि दुनिया को हासिल करने के लिए उसने स्ट्रेस को भी बढ़ा दिया। मतलब चारों तरफ जो है दुनिया की जो कैफियत पैदा हो रही है इंसान के लिए, वो सिर्फ इसी बेस पे है कि इंसान जो है वो दुनिया में रहकर मशगूल होकर जो है वो दुनिया की ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन ऐसा नहीं, अल्लाह ने जो दुनिया बनाई है, दुनिया के बारे में है तो खसारे की जगह है और असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। तो हमें दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करनी है, दुनिया की तरफ नहीं जाना है, दुनिया के पीछे नहीं भागना है और जो चीज़ है उस पर तवक्कुल करना है, उस पर सब्र करना है कि अल्लाह ने जो दिया है सिपाही उसको और ज़्यादा नहीं बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप उसको ग्रोथ करेंगे, बढ़ाएंगे इसको आप जो है और उसकी चाहत में और दौड़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर वो क्या होगा कि इंसान के अंदर स्ट्रेस पैदा होने लग जाती है, टेंशन पैदा होने जाती है, डिप्रेशन में इंसान आ जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे हालातों से गुजरना उसे पड़ता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को मुख्तसर सी रखें, मतलब कम रख के, दुनिया से ज़्यादा हमारा कनेक्ट नहीं रहे, कम रहे। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मुझे एक पहाड़ दिया जाता तो मैं दूसरे पहाड़ की तमन्ना करता। तो इसलिए इंसान जो है एक घर बनाने के बाद दूसरे घर की तमन्ना करता है ना। ऐसी गाड़ी एक है तो फिर दूसरी गाड़ी की तमन्ना करता है। तो वो ऐसी इन चीज़ों में फंस जाता है और ज़्यादा करने लग जाता है, क्योंकि कंपटीशन है, एक दूसरे को देखकर इंसान ज़िंदगी जी रहा है। तो एक दूसरे की गाड़ी को देख के, घर को देख के, अपने बीवी बच्चों को देखकर उनको फैमिली को मॉडर्निटी में लाने के लिए और उनको एजुकेशन के लिए बाहर फॉरेन कंट्री में भेजने के लिए, तो ये एक क्या नाम है, इसमें ज़्यादा इंसान जो है बहुत उलझनों में फंस गया है। और शादी के एतबार से भी आज देख रहे हैं कितना दहेज दिया जा रहा है, हर एक दूसरे से बढ़कर शादी कर रहा है। एक एक शादी में जो है 50-50 लाख, 1 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। वो क्या है, वो यही वजह है कि हम दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया की वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें देखना है अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को, अल्लाह के रसूल कैसे ज़िंदगी गुजार गए हैं, वो कैसे अपने मामलात को रखते थे और कैसे उन्होंने शादी की है, उनका घर कैसे थे, वो कैसे बच्चों की तरबियत क्या करते थे। मतलब सारी चीज़ें जो है अल्लाह के रसूल की जो ज़िंदगी है उसे हमें पढ़ना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, जब जाके हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम होगा। तो इसलिए गाइज आपसे गुजारिश है, हाँ, कुरान और हदीस से अपना ताल्लुक़ जोड़ कर रखिए, नमाज़ों की पाबंदी रखिए और अल्लाह को 24 घंटे याद करिए। इसी में दुनिया ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाई। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।